دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فاتحین اسلام۔ فاتحین اسلام پروگرام میں ہم کسی ایک شخصیت کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو فاتحین اسلام میں سے ہیں۔ آج جس ہستی کے بارے میں سننے جا رہے ہیں، میں سب سے پہلے ان کا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، شیر میسور سلطان فتح علی ٹیپو۔ جی ہاں، ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد گرامی حیدر علی خان یہ بانی ہیں سلطنت میسور کے، اور آپ کے ہاں جو فرزند اکبر، جو بڑے بیٹے ہیں ٹیپو سلطان، 10 نومبر 1750 سنہ عیسوی بمطابق 20 ذی الحجہ الحرام 1163 سنہ ہجری میں بروز جمعۃ المبارک دیون ہلی، یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں اس کا نام چینج کر کے یوسف آباد رکھ دیا تھا۔ آپ اس علاقے میں پیدا ہوئے، یوں کہیے کہ یوسف آباد میں آپ پیدا ہوئے، اور یہ مقام بنگلور ہند سے 20 میل شمال کی طرف واقع ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ، اور مشہور ہیں خیر النساء سے۔ مختلف القابات بھی آپ کے ہیں ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ کو نصیب الدولہ بھی کہا جاتا ہے، خان بہادر بھی کہا جاتا ہے، ابو الفتح بھی کہا جاتا ہے، سلطان فتح علی ٹیپو، یہ آپ کے القابات بھی ہیں، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی سلطان فتح علی ٹیپو ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش والد محترم کے لیے بڑی ہی نیک فال ثابت ہوئی۔ جیسے جیسے ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ عمر کی منازل طے کرتے جاتے ہیں، ویسے ہی سلطان حیدر علی خان کا ستارہ بھی بلند مدارج پر چڑھتا جاتا ہے، اور اقبال اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے، آپ کے والد سلطان حیدر علی نے بڑا ہی اہتمام کیا، اور بڑے ہی بہترین انتظامات کیے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لختے جگر کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ عمر کے 5ویں سال سے دینی امور کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ اپنے بیٹے کو منسلک کیا۔ 5 سال کی عمر ہے اور علم دین سے آشنا کرنا شروع کر دیا۔ جہاں پر 5 سال کی عمر میں علم دین سے آشنا کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی امور جہاں بانی کی تعلیم و تربیت کا بھی بہترین انتظام آپ کے والد محترم نے کیا۔ فنون سپاگری، شاہ سواری کے لیے لائق ترین اساتذہ کرام کا انتخاب کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کو عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور اس کے علاوہ دیگر زبانوں پر بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ سلطان حیدر علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرزند کو اپنے ساتھ ہی منسلک رکھا، چونکہ آپ کا بیٹا بڑا ہی ہونہار بیٹا، بڑا ہی عقل مند بیٹا تھا، اسے اپنی تربیت میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بہت جلد ہی ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے دینی تعلیم حاصل کر لی۔ دینی تعلیم مکمل ہوتے ساتھ ہی عسکری علوم پر بھی آپ نے مہارت حاصل کر لی، اور محض 15 سال کی عمر میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ میدان جنگ میں داد شجاعت حاصل کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو بڑی خاص طاقت عطا فرماتا ہے، جس کی بدولت اللہ کی عطا سے وہ بعض اوقات مستقبل کی خبریں بھی دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ٹیپو سلطان 6 یا 7 سال کی عمر میں کھیل رہے تھے، تو وہاں سے ایک درویش کا گزر ہوتا ہے، ایک اللہ کے پیارے کا، اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ولی نے، اس درویش نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، نظر ڈالی تو کہا کہ تیری خوش نصیبی کہ ایک دن تجھے اس ملک کی حکمرانی ملے گی، اور یاد رکھنا
जब तुम्हें इस मुल्क की हुक्मरानी मिले तो इस मकाम पर तुमने एक आलीशान मस्जिद बनानी है। वक्त गुजरता गया, वो वक्त भी आया कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उस मुल्क का हुक्मरान बना दिया गया। जब वो हुक्मरान बने तो उसी मकाम पर आकर, जिस मकाम पर दरवेश ने पेशन गोई की थी कि तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला हुक्मरानी अता फरमाएगा, उस मकाम पर एक आलीशान मस्जिद तामीर करवाई और उस वक्त के 3 लाख रुपए भारी रकम खर्च करके बड़ी ही बेहतरीन मस्जिद का इंतजाम किया गया, मस्जिद बनवाई गई। और जून 1790 1204 सने हिजरी में नमाज ईद उल फितर पढ़कर सुल्तान ने इस मस्जिद का इफ्तिताह किया। बल्कि इस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए एक बात ये भी आती है कि मौर्रिखीन ने लिखा है कि जब ये तय हो रहा था कि इस मस्जिद का इफ्तिताह कौन करवाएगा, बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। कहा गया कि जो साहिब तरतीब है वही नमाज पढ़ाएगा। जब ये कहा गया कि साहिब तरतीब लोग नमाज पढ़ाने के लिए आगे आ जाएं, उसने ही इफ्तिताह करनी है जो साहिब तरतीब है। अल्लाह अकबर। उस वक्त कोई और तो आगे ना बढ़ा। टीपू सुल्तान ने कहा, अल्लाह के फजलो करम से मैं साहिब तरतीब हूँ। मदनी चैनल के नाजरीन, साहिब तरतीब होने के बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वहां पर नमाज की इमामत फरमाई और मस्जिद का बाकायदा इफ्तिताह करवाया गया। मदनी चैनल के नाजरीन, इससे हमें ये जरूर पैगाम मिलता है कि हमारे असलाफ बहुत सी मसरूफियात के बाद भी नमाज से गाफिल नहीं होते थे। आज अगर हम कोई मसरूफियत रखते हैं, अपनी जगह पर मसरूफियत है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम में जरा बराबर भी हमें देर नहीं करनी, उसमें सुस्ती नहीं करनी, और फिर नमाज तो नमाज है। लिहाजा 5 वक्त की नमाज का एहतमाम और बाद जमाअत नमाज का एहतमाम, अल्लाह ना करे अगर हमारी कोई नमाजें कज़ा हो गई हों तो उनके लौटाने का भी, कज़ा नमाजों का भी सिलसिला बनाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अपने असलाफ की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जहां पर आपका ये किरदार नजर आता है, वहीं पर आपका तर्ज जिंदगी कैसा था, आपका लिबास पहनने का अंदाज कैसा था। फरमाया कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ा ही सादा लिबास पहना करते थे और अपनी दस्तार यानी अमामा शरीफ से थोड़ी के नीचे सफेद रुमाल बांधने की आपकी आदत थी। और आखिरी वक्त में जब आखिरी अय्याम थे, आखिरी अहद था आपका, उस वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सर पर सब्ज रंग का अमामा शरीफ हुआ करता था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहां पर सादा लिबास पहनने के आदी थे, नमाज में भी साहिब तरतीब थे, जहां पर आपके कंधे पर सल्तनत का बोझ था, वहीं पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ुहद व तकवा में भी बड़े बाकमाल थे। ऐसा था हमारे असलाफ का किरदार। बावजूद इसके कि सुल्तान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैदान जंग में गुजरा। जी हाँ, मैदान जंग में बहुत बड़ा जिंदगी का एक हिस्सा आपका गुजरा है। जिस तरह आप मैदान के गाजी थे, इसी तरह इबादत इलाही का भी बड़ा ज़ौक और शौक रखने वाले थे। सुल्तान के ज्यादातर औकात आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नमाज में, तिलावत कुरान में और दुरूद खानी में गुजरा करते थे। ज्यादातर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बावुजू रहा करते थे और तस्बीह बदस्त रहते, यानी कसरत के साथ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तस्बीहात पढ़ा करते थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दीन मुहम्मदी अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम और अहलुस सुन्नती वल जमाआ की बड़ी ही पासदारी किया करते थे और तहफ्फुज भी बड़ा किया करते थे। जहां पर अहले सुन्नत व जमाअत के अकायद की, आमाल की पासदारी करते, वहीं पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहफ्फुज भी किया करते थे। हर मामले में उसूल दीन को मुकद्दम रखते और तरजीह दिया करते। कोई मामला पेश आ जाता आपके सामने, दीन को आप तरजीह दिया करते। जो काम मकरूह होते या जिन कामों से मना कर दिया गया होता, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तक़वे का आलम यह था, आप खुद भी बचा करते थे और जो आपके मुलाजमीन होते थे उनको भी रोका करते थे कि ये काम मकरूह है, इससे आपने बचना है, इस काम से हमें मना किया गया है, लिहाजा तुमने भी ये काम नहीं करना। खुद भी नहीं करते थे और दूसरों को भी आप मना फरमाया करते थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, जहां पर आप इबादत इलाही में मसरूफ, लोगों की खिदमत में मसरूफ, जहां पर एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मैदान जंग में गुजरा है, वहीं पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी का एक बड़ा ही प्यारा और अनमोल सा एक पहलू ये भी मिलता है
کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی اپنے والدین کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، اور یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نمایاں وصف تھا کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کی ہر بات مانتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کی والدہ کچھ کہتی اور آپ کی طبیعت کے خلاف وہ بات ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اور وہ کام نہیں کیا کہ جو آپ کی والدہ کی مرضی کے خلاف تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والدین کا بڑا ہی ادب کرنے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ہمارے لیے کتنا پیارا پیغام ہے کہ اتنے بڑے حکمران اور فاتحین اسلام میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور اتنا بڑا دین اسلام کا کام کرنے والے، وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے کتنا پیارا یہ درس ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ خوب عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں، ان کی بات مانیں، ان کا کہا مانیں۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالنا چاہیے، اپنے کردار کو بھی اپنے بزرگان دین کی سیرت کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ جس طرح وہ نیکیوں میں اپنی زندگی گزارتے، ہمیں بھی اپنی زندگی کو ویسے ہی نیکیوں میں گزارنا چاہیے۔ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والے، تو ہمیں بھی اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ انسانی ہمدردی میں بھی بڑے باکمال تھے، اور اس کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خیمے میں ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے کہ رات کے کسی پہر میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ تکلیف میں جو آواز نکلتی ہے، کراہنے کی آواز جیسے ہی سنی، آپ بے چین ہوئے، بیدار ہو گئے اور اٹھ کر خیمے سے باہر نکلے۔ پتا چلا جو قیدیوں کا خیمہ ہے، وہاں پر کسی قیدی کو پیاس لگی ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کرا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں سے اس قیدی کو پانی پلایا، پانی پیش کیا، اس کو پانی پلایا، اور جب تک وہ قیدی سارے سو نہیں گئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں سوئے۔ ایسے تھے ہمارے اسلاف۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالص سلطنت کے خرچے پر متعدد یتیم خانے تعمیر کروائے، جہاں یتیم بچوں کو قرآن پاک کی مفت تعلیم دی جاتی، اور وہاں پر ان کی دینی تربیت کا سلسلہ ہوتا، دینی تعلیم دی جاتی۔ اور یہ کیوں کیا جاتا؟ اس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو بنیادی مقصد تھے۔ ایک، اشاعت اسلام، اس لیے کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے، علم دین حاصل کر چکے ہوں، تو دین اسلام کی اشاعت کے لیے یہ اپنا کردار پیش کریں۔ اور دوسرا، لشکر اسلام کے لیے تربیت یافتہ مجاہدین کی تیاری۔ یہ دو بنیادی مقاصد تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یتیم خانے تعمیر کروانے کے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر اپنی رعایا کی خوشحالی، آرام اور آسائش تھی، اور یہی آپ کی اولین ترجیح بھی تھی۔ اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے منشیات کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو رشوت سے سخت نفرت تھی۔ یہی سبب تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سلطنت کے جملہ امراء سے حلف لیا کرتے تھے کہ کوئی رشوت نہیں لے گا، نہ رشوت لے گا، نہ رشوت دے گا۔ آپ کا ایک اور بہترین کام کہ آپ نے ہر شہر، ہر گاؤں میں مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی کے لیے قاضی مقرر کیے گئے۔ ان کو ہدایت تھی کہ ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم کیا جائے، جہاں مسلمان بچوں کے لیے تدریس قرآن اور تعلیم مذہب کا مکمل انتظام ہو۔ یہ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ آپ کی مختلف ایجادات بھی ہیں جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر سیرا جاتا ہے۔ مختلف ایجادات میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی بڑا نام ہے، بڑا کردار ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کا جدت پسند اور بڑا ہی وسیع ذہن تھا، جس کی بدولت نت نئے ہتھیار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور حکومت میں بنوائے۔ جو بھی ہتھیار بنتا اس کے اوپر اسد اللہ الغالب یہ لکھواتے تھے آپ۔ اسپیشلی سلطان نے پہلی مرتبہ ایک ایسا انجن بنوایا جو پانی سے چلا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ ایک ایسی بگتر بنوائی کہ جس پر کوئی گولی اثر نہیں کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بڑا ہی شاندار کام آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کیا ہے وہ یہ کہ بحری جہازوں کے نیچے اکثر لوہا لگا ہوتا تھا، اور بعض اوقات سمندر کے بیچ بڑے بڑے مقناطیسی پہاڑ ہوتے، ان کے ساتھ وہ جہاز پھنس جاتا تھا۔ سلطان نے پہلی دفعہ اس کا حل نکالا اور بحری جہاز کے نیچے تانبا لگوایا، جس کی بدولت وہ بحری جہاز
کبھی مقناطیسی پہاڑ میں جا کر پھنسا نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی عظیم کارنامہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر ہی جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ خود عالم بھی تھے، علماء اور صلحاء سے بڑی ہی محبت رکھنے والے، طب، تجارت اور معاملات مذہبی اور فوجی معاملات ان میں اور بے شمار دوسرے امور پر آپ اپنی یکساں رائے دیا کرتے تھے، اور سلطان اپنے ہاتھوں سے کئی ایک خطوط روزانہ کی بنیاد پر لکھا کرتے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 16 گھنٹے مسلسل آپ معاملات سلطنت میں مصروف رہا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 2 وقت کا کھانا تناول فرماتے، اور اس دوران بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب کا مطالعہ کیا کرتے۔ کیسے کہ آپ کھانا کھاتے اور ساتھ کسی کو کہتے کہ آپ مجھے یہ کتاب پڑھ کر سناتے جائیے۔ آپ کے معمولات میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ رات سونے سے قبل بھی مطالعہ لازمی کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ڈائری تھی جس میں آپ بہت کچھ تحریر کیا کرتے تھے، امور سلطنت، آگے کے معاملات، اہداف، اپنی خوابیں، اپنے معاملات اور یادداشتیں، اور بہت کچھ آپ تحریر فرمایا کرتے۔ آپ کے کمرہ خاص میں ایک مقام پر، ایک خاص جگہ پر یہ ڈائری رکھی ہوتی تھی۔ کسی میں ہمت نہ ہوتی اس ڈائری تک پہنچنے کی، لیکن آپ کے ایک خادم خاص منشی حبیب اللہ، ان کی رسائی تھی اس ڈائری تک پہنچنے کی۔ منشی حبیب اللہ سلطان کے ادب کی وجہ سے اس ڈائری کو کبھی کھولا نہیں کرتے تھے۔ ڈائری میں سلطان اپنے ذاتی اور نجی معاملات، فتوحات اور اس کے ساتھ خواب کو بھی تحریر فرمایا کرتے۔ ہر خواب کے ساتھ تاریخ عیسوی کے اعتبار سے اور ہجری کے اعتبار سے اور مولودی کے اعتبار سے، جو آپ کی خود کی ایجاد تھی، اس اعتبار سے بھی آپ تحریر فرمایا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ڈائری کو جب کھولا گیا تو آپ کی جو یادداشتیں ہیں، آپ کے خواب نامے ہیں، ان میں اللہ اکبر، خواجہ یوسف ہمدانی، بایزید بستامی، خواجہ ابو الحسن خرقانی، بہاؤالدین نقشبند، امام ابو منصور ماتوریدی، شیخ سعدی شیرازی، شیخ عبد الرحمن جامی اور حضرت بندہ نواز سید محمد گیسو دراز جیسے بزرگوں کی زیارت اور ان سے حسن عقیدت کا تذکرہ بھی آپ کی اس ڈائری میں ملتا ہے۔ 24 رجب المرجب 1212 سنہ ہجری جمعہ کے دن آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ پیغمبر خدا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہرے رنگ کی، سبز رنگ کی، گرین کلر کی ایک دستار عطا فرمائی، ایک عمامہ شریف عطا فرمایا تاکہ میں اسے اپنے سر پر باندھ لوں۔ چنانچہ میں اس دستار کو اپنے سر پر باندھنا شروع ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ شاید آخری عہد میں جو آپ نے سبز عمامہ شریف اپنے سر پر باندھا ہے وہ اسی خواب کے بعد باندھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آپ کو جو دستار عطا فرمائی ہے، اس کے بعد آخری عہد میں، آخری زمانہ میں آپ نے اپنے سر پر سبز امامے کا تاج ہی سجایا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ شہادت سے قبل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سلطان مشرف ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو شہادت کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلطان کو شہادت کی خبر عطا فرمائی، مورخین لکھتے ہیں کہ صبح اٹھ کر سلطان نے نماز شکر ادا کی، اور پھر اس دن ایوان شاہی میں مجلس دعوت کا انعقاد کیا گیا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک خواب کا احوال کچھ اس طرح بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ حشر کا دن ہے اور ہر طرف ہر شخص ایک دوسرے شخص سے بے پرواہ نظر آتا ہے۔ اس وقت ایک روشن چہرے والے اور سرخ ریش، سرخ داڑھی والے ایک قوی ہیکل عرب تشریف لاتے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میں دیکھ کر کہتا ہوں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں علی المرتضیٰ ہوں۔ سبحان اللہ، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اب بھی فرماتے ہیں کہ وہ
تمہارے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور تمہارا انتظار کریں گے اور تمہارے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے سنا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجھے فرمایا ہے کہ میں تمہارے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا، تمہارا انتظار کروں گا، تمہیں جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا، آپ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوتا ہوں اور اتنا خوش ہوتا ہوں اور اسی کے ساتھ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسی پیاری پیاری خوابیں، اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا کیا کمال کا رتبہ پایا ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ اسلام کا یہ شیر حریت جس نے ہر میدان میں دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں اور متعدد لڑائیوں میں سر توڑ کوشش کے باوجود دشمن آپ کی سلطنت کو نہ توڑ سکا۔ افسوس کہ کچھ غداروں نے خفیہ سازش سے سلطان کے قلعے میں دشمن کو داخل کر دیا۔ سلطان کے وفادار خدام جو تھے، وفادار خادم، انہوں نے کہا کہ حضور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جان بچا کر نکل جائیے، لیکن اس مرد مجاہد نے، مرد میدان نے یہ گوارا نہ کیا کہ چپ کر کے خفیہ راستے سے جان بچا کر نکل جائیں۔ اس وقت میں آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ آپ کا تاریخی جملہ نوٹ کرنے والا ہے اور بڑا ہی قابل دید یہ جملہ ہے اور قابل تحسین یہ جملہ ہے۔ جملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی یہ حوصلہ دینے والا جملہ ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی ایک طرف، شیر کی ایک دن کی زندگی بھی بڑی کمال والی زندگی ہوتی ہے۔ کتنی ڈھارس ہے اس میں ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم گیدڑ کی زندگی نہ جیے بلکہ شیر کی زندگی جیے اور شیر کی طرح اپنی زندگی کو گزاریے۔ ساتھ ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیادہ ہی دشمنوں سے برسرے پیکار ہوئے، لیکن غداروں کی سازش کام کر چکی تھی۔ بالآخر 28 ذی القعدہ 1213 سنہ ہجری بمطابق 4 مئی 1799 کو تقریباً 49 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لال باغ بنگلور ہند میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ آپ وہیں پر آسودہ خاک ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اسلاف کی زندگیوں پر، اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔